امریکہ کو تو آپ مذہب نہیں کہتے، اور انڈیا کو بھی آپ مذہب نہیں کہتے، انگلینڈ کو بھی آپ مذہب نہیں کہتے، بیکاز دے ہیو کانسٹیٹیوشن، رائٹ؟ سو اسلام ہیز اے کانسٹیٹیوشن. تو آپ اسلام کو مذہب ڈکلیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مذہب کو ڈکلیئر کیا گیا بائی ڈیزائن. اللہ نے 114 چیپٹر اتارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ ہیش ٹیگ یوز نہیں کیا پورے قرآن میں کہ مذہب اسلام. تو یہ ہیش ٹیگ ہماری مسجدوں سے چل رہا ہے. ہماری مسجدوں پہ ممبر پہ جو بیٹھا ہے وہ ہزاروں دفعہ ممبر پہ مذہب کا لفظ یوز کرتا ہے. تو جب وہ جس کے پاس قرآن ہے، جب وہ مذہب کا لفظ یوز کر رہا ہے، تو ہیومن سائیکالوجی کام ایسے کرتی ہے کہ جس کے پاس اوریجنل کتاب ہوتی ہے وہ جو لفظ یوز کرتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ چیز وہی ہے. سو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا قصور ہے، یہ اس مولوی کا قصور ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو اسکالر ایز اے ریلیجن اسلام کو لے کے چل رہے ہیں. اسلام ہیز اے کانسٹیٹیوشن. سو ہاؤ وی کین سے دیٹ ریلیجن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، اور اس اسلام کے کانسٹیٹیوشن میں پوری دنیا آتی ہے. ایک باپ ہے مسلح پہ بیٹھا ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور 2 بچیاں ہیں. ان 2 بچیوں کا ایک ڈاکو آتا ہے، ریپ کر کے قتل کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے. تو آپ اس باپ کو بہترین باپ بولیں گے یا بدترین باپ بولیں گے؟ دس از اے کامن سینس برو، اٹس اے کامن سینس کہ آپ اس باپ کو جو مسلح پہ بیٹھا 5 نمازیں اور 30 روزے پورے کر رہا ہے اپنے بچوں کو نہیں بچا سک رہا، تو بھائی ڈومر ہو. تم تو بہترین باپ ہونے کے بجائے بدترین باپ ہو، اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تم. مطلب میں اس اسلام میں کیسے جاؤں جو اسلام اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا؟ سوچیں ذرا. لوگوں کو اللہ نظر آنا چاہیے. ہم جب کافروں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ نظام ہے، اسلام میں چور کو ایسے سزا دی جاتی ہے، انصاف کا نظام یہ ہوتا ہے، تو آگے سے وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، شو اس، ہمیں دکھاؤ ویئر از دا اسلام. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیا بولیں اب کہ کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں جا کے پڑھ لو اسلام یہ ہے. اسلام کمیاں دے بال واسطے نہیں ہے. آپ صرف مولوی سے 2 کویسچن پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی قرآن بادشاہوں کی کتاب ہے یا نہیں؟ مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرنے آیا ہے یا نہیں؟ یہ 2 کویسچن پوچھنا شروع کر دیں مولویوں سے. بس اپنے جتنے بھی مسلم اسکالر ہیں ان سے صرف 2 کویسچن پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی پوری دنیا پہ مسلمان حکومت کرنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں، اور قرآن بادشاہوں کی کتاب ہے یا نہیں. یہ 2 کویسچن پوچھنا شروع کر دیں، بس آپ کو خود پتہ چل جائے گا. سو نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا میں اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، اور وہ بھی سیرہ سے نکال کے مثال دیتا ہوں آپ کو. نبی علیہ السلام نے پوری زمین کو مسجد ڈکلیئر کیا ہے. اب یہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کنٹرول کس کا چلتا ہے، مسجد کے اندر کس کا قانون چلتا ہے؟ مسلمانوں کا نا. تو پوری زمین مسجد ہے، اس پہ مسلمانوں کا کنٹرول کیوں نہیں ہے، مسلمانوں کا قانون کیوں نہیں ہے؟ بیکاز مسلمان بیٹھے ہوئے مسجد میں اور مجھے آیت سنا رہے ہوتے ہیں کہ آرین بھائی یہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیت بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا قرآن پاک میں. تو میں نے کب کہا نہیں ایگزسٹ کرتی؟ اس آیت کو پورا پڑھو. اینڈ پہ اللہ نے کیا لفظ یوز کیے ہیں؟ اللہ نے لیعبدون بولا ہے، اللہ نے للصلاۃ والصیام نہیں بولا. مسلمان صلاۃ و صیام کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان یعبدون کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمانوں کو تو عبادت کرنی چاہیے. مسلمان نماز روزہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ دوبارہ میں سناتا ہوں کہ بھائی لیعبدون خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو عبادت شروع کرو. عبادت عربی میں غلامی کو کہتے ہیں. عین با دال، عبد. عبد سلیو ہوتا ہے. مسلمان صرف اللہ کی غلامی کرتا ہے. مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے اور مسلمان اللہ کی غلامی کرتا ہے. جب مسلمان اللہ کی غلامی کرتا ہے اس کو عبادت بولتے ہیں. 5 نمازیں پڑھنا مسلمان اٹینڈنس لگانے جاتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جو آپ نے مجھے مقصد دیا ہے اس پہ میں ابھی تک وہ مجھے پتہ ہے وہ مقصد